السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح البخاری کتاب الوحی، وحی کے بیان میں، باب الوحی، وحی کی ابتدا میں۔ حدیث نمبر 6۔ حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبد اللہ بن عباس اخبره ان ابا سفیان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أم ينقصون؟ فقلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب.
وسألتك هل يغدر فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى حرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى حرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءته الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وحرقل سقف على نصارى الشام يحدث أن حرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطاقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا مختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاسوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيسا من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا
أختبروا بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري۔ آئیے اس کا حرف بحرف ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حدثنا ابو الیمان، ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، الحکم بن نافع جس کا نام حکم بن نافع ہے، قال اس نے کہا، اخبرنا شعیب ہم سے شعیب نے بیان کیا، عن الزہری وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں، اخبرنی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ہم سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا، ان عبداللہ ابن عباس کہ عبداللہ ابن عباس نے اخبرہ ان کو خبر دی، ان ابا سفیان بن حرب کہ ابو سفیان بن حرب نے اخبرہ آپ کو خبر دی، ان ہرقل کہ ہرقل نے ارسل بہ اس کو بلا بھیجا، فی رکبن ایک قافلے میں، من قریش کے، وکانو اور وہ تھے، تجارن تاجر تجارت کرنے آئے ہوئے، بالشام شام میں، فی المدتی اس مدت میں یا اس زمانے میں، اللتی وہ جو، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماد فیہا مہلت دی اس میں، ابا سفیان ابو سفیان کو، وکفار قریش اور کفار قریش کو، فاتوہ تو وہ آئے اس کے پاس، وہم اور وہ سب ایلیا میں تھے یعنی بیت المقدس میں، فدعاہم تو ہرقل نے بلایا ان کو، فی مجلسی ہی اپنے دربار میں، وحولہ اور اس کے ارد گرد، عظماء الروم روم کے رئیس بیٹھے تھے، ثم دعاہم پھر انہیں بلایا، ودعا بترجمانہ اور بلایا اپنے ترجمان کو، فقال تو کہا، ایکم کون سا تم میں سے، اقرب زیادہ قریب ہے، نسب میں، بہذا الرجل اس شخص کے ساتھ، الذی وہ جو، یزعم دعویٰ کرتا ہے، انہ نبی کہ وہ ایک نبی ہے، فقال ابو سفیان نے کہا، فقلت میں نے کہا، انا اقربہم میں سب سے زیادہ قریب ہوں ان کے، نسب میں، فقال تو اس نے کہا، ادنوہ اسے قریب کرو مجھ سے، منی مجھ سے، وقربو اور قریب کرو، اصحابہ اس کے ساتھیوں کو، فجعلوہم تو انہوں نے کیا ان کو، عند ظہرہ اس کے پشت کے پیچھے، ثم قال پھر کہا، لترجمانہ اپنے ترجمان کو، قل لہم ان کو کہو، انی سائل میں پوچھنے والا ہوں، ھذا اس شخص سے، عن ھذا الرجل اس شخص کے بارے، فإن پھر اگر، کذبنی یہ جھوٹ بولے، فکذبوہ تو اس کو جھٹلا دو، فواللہ پس قسم اللہ کی، لولا الحیا اگر نہ ہوتی حیا، من اس بات سے، ان یأثروا علیہ کذباً کہ وہ ترجیح دیں گے مجھ پر جھوٹ کو، لکذبت عنہ تو میں جھوٹ بول دیتا اس کے بارے میں، ثم کان پھر تھا، اولا پہلا، ما سألنی جو اس نے پوچھا مجھ سے، عنہ اس کے بارے میں، ان قال کہ اس نے کہا، کیف نسبہ کیسا ہے نسب اس کا، فیکم تم میں، قلت میں نے کہا، ہوا وہ، فینا ہمارے درمیان، ذو نسب بڑے نسب والا ہے، قال کہا، فہل تو کیا، قال ھذا القول کہا اس بات کو، منکم تم میں سے، احد کسی ایک نے، قطع کبھی، قبلہ اس سے پہلے، قلت لا میں نے کہا نہیں، قال اس نے کہا، فہل کان کیا تو کیا تھا، من آبائہ اس کے آباء و اجداد میں سے، من ملک کوئی بادشاہ، قلت لا میں نے کہا نہیں، قال تو کہا، فاشراف الناس تو بڑے بڑے لوگ، یتبعونہ اس کی پیروی کر رہے ہیں، ام یا ضعفاؤہم ان کے کمزور لوگ، فقلت تو میں نے کہا، بل ضعفاؤہم بلکہ ان کے کمزور لوگ، قال کہا، ایزیدون کیا وہ بڑھ رہے ہیں،
ام ینقصون یا وہ کم ہو رہے ہیں؟ قلتو میں نے کہا بل یزیدون بلکہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ قال کہا فہل یرتد کیا مرتد ہو جاتے ہیں؟ احد کوئی ایک منہم ان میں سے سخت ناراضگی کے ساتھ لدینہ اس کے دین کی بعد ان یدخل کہ وہ داخل ہو جائے فیہ اس میں۔ قلت لا میں نے کہا نہیں۔ قال کہا فہل کنتم تو کیا تھے تم تتہمونہ تہمت لگاتے ہوتے اس پر بالکذب جھوٹ کی قبل پہلے ان یقولا کہ وہ کہے ما قال جو وہ کہہ رہا ہے۔ قلت لا میں نے کہا نہیں۔ قال کہا فہل یغدر کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ قلت لا میں نے کہا نہیں۔ ونحن منہم اور ہم اس سے فی مدت ایک عہد میں لا ندری ہم نہیں جانتے ما ہوا فعل کیا وہ کرنے والا ہے فیہا اس میں۔ قال کہا ولم اور نہ تمکننی تو نے مہلت دی مجھ کو کلمتن ایک بات کا ادخلو فیہا شیئا کہ میں اس میں کچھ داخل کروں غیر ہذہ الکلمہ سوائے اس بات کے۔ قال کہا فہل قاتلتموہ کیا کبھی تم نے اس سے جنگ کی؟ قلت نعم میں نے کہا ہاں۔ قال کہا فکیفا تو کس طرح کانا تھا قتالکم جنگ کرنا تمہارا ایاہ اس سے؟ قلت میں نے کہا الحرب جنگ بیننا ہمارے درمیان و بینہ اور اس کے درمیان سجال ڈولوں کی طرح ہے۔ ینالو وہ لیتا ہے ہم سے منا وننالو منہ اور ہم لیتے ہیں اس سے۔ قال کہا ماذا یأمرکم کیا حکم دیتا ہے تم کو؟ قلت میں نے کہا یقول وہ کہتا ہے اعبد اللہ اللہ کی عبادت کرو وحدہ اکیلے اسی کی ولا تشرکوا بہ شیئا اور نہ تم شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے کسی چیز کو واترکوا اور چھوڑ دو ما یقول آباؤکم جو کہتے ہیں تمہارے باپ دادا ویأمرنا اور حکم دیتا ہے ہم کو بالصلاۃ نماز کا والصدق اور سچ کا والعفاف اور پاکیزگی کا والصلہ اور صلہ رحمی کا۔ فقال للترجمان تو اس نے ترجمان کو کہا قال لہ اس سے کہو سألتک عن نسبہ میں نے تجھ سے اس کے نسب کے بارے میں پوچھا فذکرت تو تم نے کہا انہ فیکم ذو نسب کہ بے شک وہ تمہارے درمیان نسب والا ہے۔ فکذالک الرسل اسی طرح ہوتے ہیں رسول تبعث فی نسب قومہا بھیجے جاتے ہیں اپنی قوم کے عمدہ نسب میں۔ وسألتک میں نے پوچھا تجھ کو حل کیا قال کہا احد کسی ایک نے منکم تم میں سے ھذا القول اس بات کو فذکرت تو تم نے کہا اللہ کہ نہیں۔ فقلت تو میں کہتا ہوں لو اگر کانا ہوتا احد کسی ایک نے قال کہا ھذا القول اس بات کو قبلہ اس سے پہلے لقلت تو میں کہتا رجل ایک ایسا شخص ہے یأتسی پیروی کرتا ہے بقول ایک بات کی قیل قبلہ جو اس سے پہلے کہی گئی۔ وسألتک اور میں نے پوچھا تجھ کو حل کانا کیا تھا من آبائہ من ملک اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ فذکرتا تو تم نے کہا اللہ کہ نہیں۔ قلت میں نے کہا فلو پھر اگر کانا ہوتا من آبائہ اس کے آبا و اجداد میں سے من ملک کوئی بادشاہ قلت تو میں کہتا رجل ایک ایسا شخص ہے یطلبو جو طلب کر رہا ہے ملک کا بادشاہت ابی اپنے باپ کی۔ وسألتک اور میں نے پوچھا تم کو حل کیا کنتم تھے تم تتہمونہ تہمت لگاتے اس کو بالکذب ساتھ جھوٹ کے قبل پہلے ان کے یقول وہ کہتا ما قال جو اس نے کہا فذکرتا
تو تم نے ذکر کیا اللہ کہ نہیں۔ فقد پس تحقیق اعرف میں جانتا ہوں انہو کہ وہ لم یکن نہ تھا لیذرا کہ چھوڑ دیتا الکذب جھوٹ کو علی الناس اوپر لوگوں کے و اور یکذب جھوٹ بولتا علی اللہ اوپر اللہ کے۔ وسألتک اور میں نے سوال کیا تھا تجھ سے اشراف الناس لوگوں کے بڑے اتبعوہ انہوں نے پیروی کی اس کی ام یا ضعفاؤہم ان کے کمزوروں نے۔ فذکرتا تو تم نے کہا ضعفاؤہم کہ بے شک ان کے کمزوروں نے اتبعوہ پیروی کی اس کی وہم اور وہی اتباع پیروکار ہوتے ہیں الرسل رسولوں کے۔ وسألتک اور میں نے پوچھا تجھ کو ایزیدون کیا وہ بڑھ رہے ہیں ام ینقصون یا کم ہو رہے ہیں۔ فذکرتا تو تم نے کہا انہم بے شک وہ یزیدون وہ بڑھ رہے ہیں۔ وکذالک اور اسی طرح ہوتا ہے امر معاملہ الایمان ایمان کا حتیٰ یہاں تک کہ یتم وہ پورا ہو جائے۔ وسألتک اور میں نے پوچھا تجھ کو ایرتد کیا مرتد ہو جاتا ہے احد کوئی ایک سختتاً ناراض ہو کر لدینہ اس کے دین سے بعد ان کہ یدخلا وہ داخل ہو جائے فیہ اس میں۔ فذکرتا تو تم نے کہا اللہ کہ نہیں۔ وکذالک الایمان اور اسی طرح ہوتا ہے ایمان حین جب تخالط مل جاتی ہے بشاشتہ اس کی بشاشت یعنی نور اور حلاوت القلوب دلوں کو۔ وسألتک اور میں نے پوچھا تجھ کو حل کیا یغدر وہ عہد شکنی کرتا ہے۔ فذکرتا تو تم نے کہا اللہ کہ نہیں۔ وکذالک الرسل اور ایسے ہی ہوتے ہیں رسول لا تغدر کہ دھوکہ نہیں دیتے۔ وسألتک اور میں نے پوچھا تجھ کو بما ساتھ کس چیز کے یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو۔ فذکرتا تو تم نے کہا انہو بے شک وہ یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو ان کے تعبد اللہ تم عبادت کرو اللہ کی ولا اور نہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ بھی ساتھ اس کے شیئن کوئی چیز۔ وینہاکم اور وہ روکتا ہے تم کو عن عبادت الاوثان بتوں کی عبادت سے۔ ویأمرکم اور حکم دیتا ہے تم کو بالصلاۃ نماز کا والصدق اور سچائی کا والعفاف اور پاکیزگی کا۔ فإن کان پھر اگر وہ ہے ما تقولو جو تم کہہ رہے ہو حقاً سچ فسیملک پس عنقریب وہ مالک ہو جائے گا موضع جگہ کا قدمیہ میرے دونوں قدموں کی ہاتین یہ دونوں۔ وقد اور تحقیق کنت اعلم میں جانتا تھا انہو بے شک وہ خارج نکلنے والا ہے ولم اور نہ اکن میں تھا اظن سمجھتا انہو کہ وہ منکم تم میں سے ہوگا۔ فلو پھر اگر انی بے شک میں اعلم میں جانتا انی کہ میں اخلص الیہ پہنچ جاؤں گا اس تک لتجشمت البتہ میں تکلیف اٹھاتا لقاءہ اس کی ملاقات کے لیے۔ ولو کنت اور اگر میں ہوتا عندہ اس کے پاس لغسلت البتہ میں دھوتا عن قدمہ اس کے پاؤں کو۔ ثم پھر دعا اس نے طلب کیا بکتابی خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الذی وہ جو بعث بہ دحیہ بھیجا تھا ساتھ اس کے دحیہ کو الی طرف عظیم امیر کے بصرہ بصرہ کے۔ فدفعہ تو اس نے دیا تھا اس کو الی ہرقل طرف ہرقل کے۔ وقرأہ تو اس نے پڑھا اس کو فإذا فیہ تو جب اس میں یہ عبارت پائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عبداللہ جو اللہ کا بندہ ہے ورسولہ اور اس کا رسول الی ہرقل
طرف ہرقل کے، عظیم الروم، رومیوں کے امیر، سلام سلامتی ہو، علی اوپر، من اس کے جو، اتبع پیروی کرے، الہدا ہدایت کی، اما بعد اس کے بعد، فإنی تو بے شک میں، ادعوکا میں دعوت دیتا ہوں تجھ کو، بدعایت الاسلام اسلام کی دعوت، اسلم اسلام لے آؤ، تسلم تم سلامت ہو جاؤ گے، یؤتک اللہ دے گا تجھ کو اللہ، اجرکا اجر تیرا، مرتینی 2 بار، فإن پھر اگر، تولیتا تو نے منہ موڑا، فإن تو بے شک، علیکا تجھ پر ہے، اثم گناہ، اریسیین رعایا کا، اور یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ، الی کلمۃ طرف ایک بات کے، سواء برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ان کے، لا نعبد نہ ہم عبادت کریں، الا اللہ مگر اللہ کی، ولا اور نہ، نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں، بہی ساتھ اس کے، شیئا کوئی چیز، ولا اور نہ، یتخذ بنائے، بعضنا ہم میں سے کوئی، بعضاً کسی کو، ارباباً رب، من دون اللہ اللہ کے سوا، فإن پھر اگر، تولوا وہ منہ موڑیں، فقولوا اشہدوا تو کہو کہ گواہی دو، بأننا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں، قال ابو سفیان کہتے ہیں، فلما قال پھر جب اس نے کہہ دیا، ما قال جو اس نے کہا، وفرغ اور فارغ ہوا، من قراءۃ الکتاب خط پڑھنے سے، کثر زیادہ ہو گیا، عندہ اس کے پاس، السقب شور، وارتفعت اور بلند ہو گئیں، الاصوات آوازیں، واخرجنا اور ہم نکال دیے گئے، فقلت تو میں نے کہا، لاصحابی اپنے ساتھیوں کو، حین اخرجنا جس وقت ہم نکالے گئے، لقد البتہ تحقیق، امیرا حکم ہو گیا، عمرو بن ابی کبشہ کے بیٹے کا حکم تو چل گیا، انہو کیونکہ وہ، یخافہ ڈرتا ہے اس سے، ملک بادشاہ، بن الاسفر یعنی نصارہ کا، فما زلتو تو رہا میں، موقناً یقین کرنے والا، سیظہر بے شک وہ، حتی ان قریب، ادخل اللہ حتی ان قریب غالب آ جائے گا، ادخل اللہ یہاں تک کہ، ادخل اللہ داخل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، علیہ مجھ پر، الاسلام اسلام کو، وکانا اور تھا، ابن ناظور صاحب الایلیہ جو حاکم تھا ایلیہ یعنی بیت المقدس کا، وہرقل اور ہرقل، اسقف پادری، علی نصارى الشام شام کے عیسائیوں پر، یحدث بیان کرتا، ان ہرقل کے ہرقل، حین قدم ایلیاء جب آیا تھا ایلیاء، اصبح اٹھا، یومن ایک دن، خبیث النفس ناپاک جان یعنی افکار و ہموم کے ساتھ، فقال کہا، بعد بطارقتہ اس کے اہل مشورہ نے، قد تحقیق، استنکرنا مختلف محسوس ہوتی ہے ہم کو، حیتک تیری صورت، قال ابن ناظور نے کہا، وکانا اور تھا، ہرقل حذاء نجومی، ینظر دیکھتا تھا، فی النجومی ستاروں میں، فقال لهم تو کہا ان کو، حین جب، سألوہ انہوں نے پوچھا اس کو، انی بے شک میں، رأیت دیکھا میں نے، اللیلہ آج کی رات، حین جس وقت، نظرت میں نے دیکھا، فی النجوم ستاروں میں، ملک الختان بادشاہ ختنہ کرنے والوں کا،
قد ظہرا ظاہر ہو چکا ہے، فمن تو کون، یختتنو ختنہ کرتے ہیں، من ہذہ الامہ اس زمانے کے لوگوں میں سے، قالوا انہوں نے کہا، لیسا نہیں، یختتنو ختنہ کرتے، الا الیہود مگر یہودی، فلا پس نہ، یہمنک فکر میں ڈالے تجھ کو، شأنہم ان کا حال، وکتب اور لکھو، الی مدائنی طرف شہروں کے، ملکی کا اپنی حکومت کے، فیقتلوا تو وہ سب حاکم قتل کر ڈالیں، من فیہم جو کوئی ہے، من الیہود ان یہودیوں میں سے، فبینما تو اس اثنا میں، ہم وہ، علی امرہم اپنے معاملے پر تھے، اتی ہرقل لایا گیا ہرقل، برجل ایک شخص کو، ارسل بہ بھیجا تھا اس کو، ملک غسان کے بادشاہ نے، یخبرو وہ خبر دے رہا تھا، عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فلما استخبرہ پھر جب خبر مانگی اس سے، ہرقل نے، قال کہا، اذهبوا جاؤ، فانظروا پھر دیکھو، امختتن ہوا کیا وہ ختنہ کیے ہوئے ہے، ام لا یا نہیں، فنظروا الیہ تو انہوں نے دیکھا طرف اس کے، فحدثوہ تو بیان کیا اس کو، انہ مختتن کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہے، وسألہ اور اس نے پوچھا اس سے، عن العرب عربوں کے بارے میں، فقال تو کہا، ہم یختتنون وہ ختنہ کرتے ہیں، فقال ہرقل کہا ہرقل نے، ھذا ملک یہ بادشاہ ہے، ھذہ الامہ اس امت کا، قد ظہر تحقیق ظاہر ہو گیا، ثم کتب پھر لکھا، ہرقل نے، الی صاحب طرف ایک ساتھی کے، لہو اپنے، رومیہ کے، وکانا اور وہ شخص تھا، نظیرہ اس کا ہم پلہ، فی العلم علم میں، وسار ہرقل اور گیا ہرقل، الی حمص طرف حمص کے، فلم یرمی تو نہ پہنچا حمص، حتیٰ یہاں تک کہ، اتاہ کتاب آئی اس کے پاس ایک کتاب، من صاحبہ اس کے ساتھی سے، یوافق جو موافق رکھتا تھا، رائے ہرقل کی رائے سے، علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کے بارے میں، وَأَنَّهُ نَبِيٌّ اور یہ کہ وہ ایک نبی ہے، فَأَذِنَ ہرقل تو اجازت دی ہرقل نے، لعظماء روم کے امیروں کو، فی دسکرہ ایک محل میں، لہو اپنے، بحمصہ جو محل حمص میں تھا، ثم امرا پھر حکم دیا، بابوابہا اس کے دروازوں کو، فغلقت تو وہ بند کر دیے گئے، ثم اطلع پھر وہ برآمد ہوا، فقال پھر کہنے لگا، یا معشر الروم اے گروہ روم، حل کیا، لکم تمہارے لیے، فی الفلاح کامیابی میں، والرشد اور ہدایت میں، وان اور کہ، یثبتا مضبوط ہو جائے، ملککم تمہاری حکومت، فتبایعوا تو تم بیعت کر لو، ھذا النبی اس نبی سے، فحاسوا تو وہ لپکے، حیثتاً لپکنا، حمر الوحشی وحشی گدھوں کی طرح، الی الابواب طرف دروازوں کے، فوجدوہا تو انہوں نے پایا ان کو، قد غلقت کہ بند کر دیے گئے ہیں، فلما تو جب، رآ ہرقل دیکھی ہرقل نے، نفرتہم ان کی نفرت، وائسا اور مایوس ہو گیا، من الایمان ایمان سے، قال کہا، ردوہم علیہ پلٹا لاؤ ان کو میری طرف، وقال اور کہا، انی بے شک میں نے، قلتو کہی تھی، مقالتی اپنی بات، آنفا اسی وقت، اختبروا بہا کہ میں جاننا چاہتا تھا اس کے ذریعے، شدتکم تمہاری سختی، علی دینکم تمہارے دین پر، فقد تو تحقیق، رأیتو میں نے دیکھ لی، فسجدوا لہ تو انہوں نے سجدہ کیا، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہو گئے، فکانا تو تھی، ذالک یہ آخری شأنی حالت ہرقل کی، رواہ
اس حدیث کو صالح ابن کیسان نے روایت کیا، و یونس اور یونس نے بھی، و معمر اور معمر نے بھی، عن زہری سے۔ آئیے کامل حدیث اردو میں سن لیتے ہیں۔ ہم کو ابو الیمان حکم ابن نافع نے حدیث بیان کی، انہیں اس حدیث کی شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے یہ حدیث سنی، انہیں عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ بن مسعود نے خبر دی کہ عبداللہ ابن عباس سے ابو سفیان بن حرب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ہرقل شاہ روم نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ، علماء، وزراء، امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریب عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو، ابو سفیان کو، میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں، اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر، پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے عالی نسب والے ہیں۔ کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا، اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا نہیں، کمزوروں نے۔ پھر کہنے لگا اس کے تابعدار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ کیا اپنے اس دعوے نبوت سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اور اب ہماری اس سے صلح کی ایک مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں ہے وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ ہرقل نے کہا کیا تمہارے اس سے کبھی لڑائی بھی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے، اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی؟ تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اسی بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا مالک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔
تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسی جھوٹی بات کہہ سکتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی؟ تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے۔ تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے، جن کے دلوں میں اس کی مسرت رچ بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں؟ تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط شاہ روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو میں دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائیں۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں، تم اس سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک خدا کی اطاعت گزار ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیتیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں، جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غوغا ہوا، بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا، دیکھو تو اس سے بنی اصفر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ابن ناظور ایلیا کا حاکم ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصارہ کا لاٹ پادری بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایلیا آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابن ناظور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہمنشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔ بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجیے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائیں۔ وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرقل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں یا نہیں۔
انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرقل حمص چلا گیا۔ ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ اس کی رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کے موافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں۔ اس کے ساتھ ہرقل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر وہ خاص محل سے باہر آیا اور کہا، اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ پھر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان، یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔